السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ اور ان لوگوں سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ مکمل ختم ہو جائے اور دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر جو لوگ فتنہ و فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی کے اوپر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے آیت نمبر 193 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کے 2 درسوں میں اسی آیت کریمہ کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ کل کے درس میں بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ بتلایا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ فتنہ و فساد کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، جنگ کرنا ہے، یہاں تک کہ فتنہ مٹ جائے اور دین مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی باز آ جائے تو پھر اس سے جنگ نہیں کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر کوئی آدمی نیوٹرل ہے، بالکل غیر جانبدار ہے، وہ کسی کے سپورٹ میں نہیں ہے، اسلام کے خلاف بھی نہیں ہے، اسلام کے پکش میں بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ بھی نہیں ڈال رہا ہے، اور جو لوگ مسلمانوں کے مخالفین ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، بلکہ بالکل نیوٹرل ہے، تو ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مخالف ہے لیکن اس کے باوجود وہ کمپرمائز پر آ گیا ہے، اس سے بھی جنگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے کل کے درس میں آپ کے سامنے یہ بھی بتلایا تھا کہ اسلام دشمن طاقتوں نے اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے ایک اعتراض یہ کیا تھا کہ اسلام جنگ کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ اس نے مسلمانوں پر جنگ کو فرض کیا، جس کی وجہ سے جنگ کا ماحول بن گیا۔ عرب کے قبیلے پہلے سے ہی لڑتے بھیڑتے تھے ایک دوسرے سے، اسلام آنے کے بعد ان لوگوں کو لڑائی بھڑائی سے روکا نہیں، بلکہ جو آپس میں لڑ رہے تھے اس سے دور کر دیا اور دوسروں کی طرف ان کا رخ موڑ دیا۔ محترم سامعین کرام، اس بات کا مکمل جواب دلیلوں کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے کل کے درس میں پیش کر دیا، اور یہ بتلا دیا تھا کہ اسلام جنگ کا دین نہیں ہے، اسلام جنگ نہیں سکھلاتا ہے، جنگ کا ماحول پیدا نہیں کرتا ہے، اسلام لوگوں کو جنگجو اور لڑنے بھیڑنے والا نہیں بناتا ہے، بلکہ اسلام لوگوں کو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ بات پورے طور پر آپ کے سامنے واضح کر دی تھی۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ جو لوگ اسلام کے مخالفین ہیں، اسلام سے دشمنی اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، بغض و عداوت کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، ان لوگوں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں، اور اس سے پہلے کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 190، 191، 192، 193، یہ جو آیات ہیں، یا اس کے علاوہ جو دوسری آیات ہیں، اس کی روشنی میں جو اسلام دشمن طاقتیں یا اسلام کے جو مخالفین ہیں وہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ اسلام نے پوری دنیا کو 2 حصوں میں بانٹا ہے، ایک دارالاسلام، دوسرا دارالحرب۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، مخالفین ایسا بولتے ہیں۔ آپ اگر ان کے بیانات کو میڈیا پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا، بہت سارے پولیٹیکل لیڈر بھی اپنے بیانوں میں اس طرح کی بات بول چکے ہیں کہ اسلام نے پوری دنیا کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، ایک دارالاسلام اور دوسرا دارالحرب۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دارالاسلام ہے اور دوسرا یعنی دوسرا جنگ کی جگہ ہے جہاں پر جنگ کرنا ہے، اور ایک دارالاسلام ہے۔ دارالاسلام کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر اسلامی حکومت ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو۔ اور دارالحرب کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر غیر مسلموں کی حکومت ہو۔ اب جو دارالاسلام والے ہیں، جو اسلامی حکومت والے ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ جو دارالحرب میں ہیں غیر مسلم، ان سے جنگ کرتے رہیں یہاں تک کہ سب کو دارالاسلام میں ملا دیں۔ یہ اعتراض کرتے ہیں، پولیٹیکل لیڈروں نے بھی یہ اعتراض اپنے بیانات میں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتلا دیں کہ جو دارالاسلام یا دارالحرب، قرآن کریم میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ بعد کے فقہاء اسلام نے ایک اصطلاح بنائی دارالاسلام کا اور دارالحرب کا، اور اس کے پیچھے بہت بڑا پس منظر ہے۔ اگر دارالاسلام اور دارالحرب کو
عام اسلام اور جنگ میں آپ ملائیں گے تو بہت سارے مغالطے پیدا ہو جائیں گے، بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر نمبر 1، دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو اسلامی حکومت نہیں ہے لیکن وہ بالکل نیوٹرل ہیں، ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسلام کیا کر رہا ہے، مسلمان کیا کر رہے ہیں، دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، ان سے ان کو مطلب نہیں، وہ بالکل غیر جانبدار ہے۔ نہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، نہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سپورٹ کرتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ نہیں جاتے ہیں۔ اب ایسے جو لوگ ہیں، اسلام ان سے جنگ کرنے کی قطعی اجازت نہیں دیتا ہے، صرف اجازت ہی، یعنی صرف جنگ کرنے سے منع نہیں کر رہا ہے، بلکہ اسلام نے ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم بھی دیا ہے، کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جو لوگ غیر جانبدار ہیں، جو لوگ نیوٹرل ہیں، جن لوگوں نے تم سے جنگ نہیں کیا، جن لوگوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تمہارے اوپر ظلم و ستم نہیں کیا، ایسے لوگوں سے نیکی اور اچھا سلوک کرنے سے اسلام تم کو منع نہیں کرتا ہے۔ تم ان کے ساتھ نیکی بھی کرو، اچھا سلوک بھی کرو، ان کے دکھ درد میں کام بھی آؤ، کبھی ان کو ضرورت پڑے تو ان کا مکمل جو ہے سپورٹ بھی کرو، اسلام تم کو منع نہیں کرتا۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے تم سے جنگ نہیں کیا، جن لوگوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ خیر کرو، اللہ منع نہیں کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ایسے نان مسلم جو آپ سے جنگ نہیں کرتے ہیں، آپ کے خلاف نہیں ہیں، آپ کو گھروں سے نہیں نکالا ہے، جو لوگ بالکل نیوٹرل ہیں، نہ آپ کے خلاف ہیں نہ آپ کے سپورٹ میں ہیں، ایسے لوگوں سے آپ کو جنگ بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو اچھائی کا سلوک کرنا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ دنیا کے اندر بہت ساری جو غیر مسلم حکومتیں ہیں، اس میں سے بہت سارے لوگ چھٹ جائیں گے، ان سے مسلمانوں کو جنگ کرنا ہی نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا کو اٹھا کر، لوگوں نے کیا اعتراض کیا کہ اسلام نے پوری دنیا کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، کیوں؟ بھڑکانے کے لیے، اسلام کے خلاف غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے۔ یقیناً ایسے لوگ اپنے دلوں کے اندر اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا بوجھ پا کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ محترم سامعین کرام، آدھے سے زیادہ غیر مسلم ممالک چھڑ جاتے ہیں، ان سے مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنا ہے۔ اب رہ گئے وہ علاقے جن کو ہم دارالحرب کہہ سکتے ہیں، تو ایسے بھی ملکوں سے مسلمان ملکوں کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں کہ دیکھیے آپ ہم کو نہیں چھیڑیے گا، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، دیکھیے ہمارا آپ سے اس طرح کا لین دین رہے گا، آپ ہم سے اس طرح کا لین دین کیجیے۔ یہ جو معاہدہ ہوتا ہے، جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، یہ کم سے کم 10 سالوں کے لیے بنتا ہے، کم سے کم 10 سالوں کے لیے، اور جب یہ ایگریمنٹ بن گیا تو ایسے لوگوں سے بھی اسلام کو جہاد نہیں کرنا ہے، تو پھر دارالاسلام کیا رہا اور دارالحرب کیا رہا؟ یاد رکھیے، مسلمان کبھی بھی یا اسلام کبھی بھی دنیاوی اور ذاتی مفاد کے لیے جنگ کرنے کا، جہاد کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو چند کنڈیشن میں جنگ کرنے کے لیے کہا ہے، چند کنڈیشن میں، اور وہ کنڈیشنز کیا ہیں ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ کہ اگر جان و مال پہ بن آئے تو اپنے سیلف اور اپنے قوم کے ڈیفینس میں ہم جنگ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دے اور حملہ کرنے کے بعد مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دے، ان کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دے، اس وقت اسلام نے کہا کہ سیلف ڈیفenس میں آپ کو جنگ کرنا ہے، اور یہ صرف اسلام نہیں کہتا ہے، پوری دنیا کہتی ہے۔
اسلام صرف ایسا نہیں کہتا ہے، پوری دنیا ایسا ہی کہتی ہے کہ سیلف ڈیفenس میں آپ کو جنگ لڑنا ہے، اور جو سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے نا وہ بھی سیلف ڈیفenس میں ہی ہوتا ہے۔ اب آپ کسی بھی ملک کو لے لیجئے، سرحدوں کے اوپر پہلے سے ہی جو ہے فورس تعینات رہتا ہے، کیوں کہ ذرا سا کچھ پرابلم ہوگا فوراً جنگ کریں گے، یہ بھی سیلف ڈیفenس ہے۔ اب دنیا کے ساری مملکت ایسا کرے اور اگر مسلمان ایسا کرے تو مسلمانوں کو بدنام کیوں کیا گیا؟ تو پہلی جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہ اگر جان و مال پہ بن جائے، عزت و آبرو پر بن جائے، تو سیلف ڈیفenس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں مسلمانوں کو جہاد کرنے کے لیے کہا ہے، پہلی وجہ۔ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی علاقہ ہے مسلمانوں کا، وہاں پر مسلمان بالکل مظلوم ہو گئے ہیں، لوگ آ کر کے ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کو ان کے دین سے روک رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کو کرنے نہیں دے رہے ہیں، اور اگر وہ مدد کے لیے پکاریں تو پھر اس وقت ان کی مدد کرتے ہوئے مسلمانوں کو جہاد کرنا اسلام نے اجازت دیا ہے کہ آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایک مسلمان حکومت ہے اور دوسرا غیر مسلم حکومت ہے، دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے۔ دیکھیے جو ہمارے دشمن ہیں آپ کو ان کا ساتھ نہیں دینا ہے، اور جو آپ کے دشمن ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ ایگریمنٹ ہوا۔ یا اس طرح کے کوئی بھی دوسرے ایگریمنٹ ہوئے دو ملکوں کے درمیان، ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے، اب ایگریمنٹ ہو گیا، لیکن غیر مسلم حکومت نے ایگریمنٹ کو توڑ دیا، یا کسی نے بھی ایگریمنٹ کو توڑ دیا، چاہے کوئی بھی ہو، تو ایگریمنٹ کو توڑ دینے کے بعد مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دیا ہے کہ ایسے وقت میں ان سے آپ جنگ کیجیے، جہاد کیجیے، کیونکہ ایگریمنٹ توڑ دینے کے بعد اس کا خطرہ بن گیا، اب اسے جہاد کرنا ہے۔ یا نہیں تو ایک مسلم ملک سے ایک سفیر جاتا ہے دوسرے ملک میں پیغام پہنچانے کے لیے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے، اس کو اگر اس ملک میں قتل کر دیا گیا تو اس وقت بھی جہاد کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں کنڈیشن ہے، اس میں دنیا پرستی نہیں ہے، ذاتی مفاد نہیں ہے، بلکہ فتنے کو دبانے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ وَقَاتِلُوهُمْ، ان لوگوں سے جنگ کرتے رہو، کب تک؟ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے۔ فتنہ جب تک ختم نہ ہو تب تک تم جہاد کرتے رہو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی سب میں یہی سب باتیں تھیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا۔ اور ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ اسلام جنگ کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ ہر اعتبار سے صلح، کمپرمائز اور امن و سکون کو سماج و معاشرے میں قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اب جن جن جگہوں پر جنگ کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اب بالکل بہت سارے عہد و معاہدوں کو توڑ دیا ہے اور جنگ کرنا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ جاؤ اور سیدھے لڑنا بھیڑنا شروع کر دو، نہیں، بلکہ جنگ کے میدان میں پہنچنے کے بعد اسلام نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ان کے سامنے 3 شرط رکھیے، اور 3 شرط کو اگر وہ 3 شرطوں میں سے کسی ایک شرط کو بھی مان لیتے ہیں تو ان سے جنگ نہیں کرنا ہے۔ پہلی شرط کیا رکھنا ہے؟ یہ دین اسلام ہے، یہ برحق دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا اللہ کی ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس کو قبول کر لو اور ہمارے بھائی بندو بن جاؤ، اپنی جگہ پر رہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر یہ مان لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اگر نہیں مانے تو دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے بالکل نیوٹرل ہو جائیے، ہم لوگوں سے دشمنی بھی نہیں رہے اور نہ ہی ہمارے دشمنوں کا ساتھ دیجیے، ایسی صورت میں آپ سکون اور اطمینان سے رہیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر اس کو بھی نہیں مانے، اگر اس کو بھی وہ نہیں مانے تو پھر ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ جو ہے ٹیکس دے کر کے رہیے، اگر پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد جنگ کرنے کا حکم ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت ہی مشہور معروف حدیث، صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر، حدیث نمبر 2942 نمبر کی روایت ہے۔ خیبر میں جو جنگ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں کے بہت سارے وعدہ توڑنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچے اور جنگ کرنے کی بات ہوئی، تو وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا، اور جھنڈا دینے کے بعد کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو تم جا رہے ہو جاؤ، لیکن جانے کے بعد فوراً لڑنے مت چلے جانا، آرام سے سکون سے اترنے کے بعد ان لوگوں کے سامنے ان کو پیش کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اسلام قبول کرو، اور ان کو بتلانا کہ اللہ نے ان کے اوپر کیا واجب کیا ہے۔ اور یاد رکھو اے علی،
اگر تمہارے دعوت سے، تمہاری تبلیغ سے ایک آدمی بھی اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہ تمہارے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اب دیکھیں اسلام کا مقصد کیا ہے؟ کسی بھی طرح سے لوگوں کو صلح کے لیے آمادہ کرنا، یا تو وہ اپنے دل اور چاہت سے مسلمان بن جائے، اور نہیں تو مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور امن و سکون کا جو ہے معاملہ قائم کر لے، تبھی جا کر کے مسلمان جو ہے اپنا جو ہے دلی مقصد پورا کرتے ہیں۔ ادروائز جب دوسری شکل ہوتی ہے اور جب لوگ سرکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور لوگ ظلم و زیادتی پر تل جاتے ہیں، تب جا کر کے اسلام نے ان سے جنگ اور جہاد کرنے کے لیے کہا ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت کریمہ الحمدللہ اس کی پوری تفصیل 3 درسوں میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے آگے کی آیات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ